السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 650 سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأنجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ فأنجیناہ، پھر ہم نے نجات دی اس ہود کو، والذین، اور ان کو جو معہ اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی دابر الذین، ان لوگوں کی جڑیں جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما كانوا، اور وہ نہ تھے، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو نجات بخشی۔ دوسری بات، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی۔ اور تیسری بات، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کی قوم کا، یعنی قوم عاد کا بھی تذکرہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اور قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے حجت کی، انکار کیا، جھٹلایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی ہوا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ رب ذوالجلال کا دستور ہے کہ رب ذوالجلال قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ انبیاء اور رسول قوموں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب قوم انکار کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، نبی کا مذاق اڑاتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، تو نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ نبی کو اور نبی کے ساتھ رہنے والوں کو نجات دی جاتی ہے، اور جھٹلانے والے قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ قوم عاد کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے حضرت ہود کو بھی بچایا، نجات دی، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دی ہماری اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی۔ اور دوسری طرف قوم کا کیا حال ہوا؟ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جن لوگوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا تھا، قوم عاد میں، ہم نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دی۔ ایسا نہیں کہ 2-4 کو کاٹ دیا، 2-4 کو ختم کر دیا، بلکہ ان کی نسلوں کو، ان کی جڑوں کو ہی کاٹ دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ تباہ اس لیے کیا کہ وما كانوا مؤمنین، ان کے اندازے سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کی سرکشی سے پوری طرح اندازہ اور علم، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے علم کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ قوم عاد کو جو سزا دی گئی، جو ان کو کے اوپر عذاب آیا، زبردست قوم، طاقتور قوم، قداور قوم، بڑی ڈیل ڈول کی مالک اور حامل قوم تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر عذاب لایا اور ان کو تباہ کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، سورہ حامیم سجدہ میں بتایا گیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیاوی زندگی میں
رسوائی دینے والے عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی۔ سورہ قمر میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، اور اسی طرح سورہ حاقہ میں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ نہیں، ان تمام آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ قوم عاد ہلاک کر دیے گئے ٹھنڈی تیز ہوا کے ذریعے۔ اللہ نے ان پر اس ہوا کو 7 دن اور 8 رات تک مسلسل مسخر کر دیا۔ یعنی قوم عاد کی ہلاکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل تیز و تند ہوائیں، ٹھنڈی تیز ہوائیں، سخت ترین ہوائیں، طوفان، 1 دن 2 دن کا طوفان نہیں، 1 گھنٹے کا طوفان نہیں، بلکہ 7 دن اور 8 راتوں تک لگاتار 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 رات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مخاطب تو دیکھے قوم کو کہ وہ اس ہوا میں پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے۔ یعنی جس طریقے سے تیز ہوا آتی ہے تو کھجور کے درخت گر جاتے ہیں، جس طرح کھجور کے درخت پڑے رہتے ہیں، قوم عاد کے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، کہ قوم عاد میں عبرت ہے تمہارے لیے، جبکہ ہم نے بھیجی ان پر ایسی ہوا جو بانج تھی، بانج سے مراد خیر سے بالکل خالی تھی، وہ جس چیز پر ہوا پہنچتی تھی اسے ایسا بنا کر رکھ دیتی تھی جیسے بالکل چورا کر دیتی تھی۔ اللہ، یہ ہے وہ انجام قوم عاد کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے ہر قسم کے عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔